اب یہاں مناظرہ تو ہو چکا، مباحثہ ہو چکا، عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں معاذ اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ باپ۔ بحث بہت ہو چکی، مناظرہ ہو چکا، سرکار نے ان کی دلیل کو ایک جملے میں ہی ختم کر دیا، ان کے استدلال کو ایک جملے میں ہی سرکار نے رد کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کے کیونکہ والد نہیں تھے اور حضرت مریم کے کیونکہ شوہر نہیں تھے، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، اور کیونکہ حضرت مریم کو ایک فرشتے نے، ایک اللہ کے نمائندے نے، ایک روح نے آ کر، ایک روح القدس نے آ کر آپ کے وجود مبارک میں دم کیا اور اس سے پھر بچہ دنیا میں آیا، تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ تو سرکار نے اس دلیل کو تو ایک لمحے میں ختم کر دیا تھا، رد کر دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا اگر بن باپ کے بچہ دنیا میں آئے تو تم کہو یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو جس کی ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو اور دنیا میں آ جائے اس آدم کو کیا کہو گے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو تم آدم علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا نہیں بول رہے۔ اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر ہر اس وجود کو بولو کہ جس کے ہاں ماں باپ نہیں ہیں، تو اور بھی ہیں، اور بھی وجود ہیں کہ جن کے ہاں ماں باپ نہیں ہیں، جن کے آبا و اجداد کا سلسلہ نہیں ہے، اور بھی کچھ وجود ہیں انسانوں کے علاوہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو سرکار نے رد کر دیا، مگر یہ نہیں مان رہے تھے۔ جب نہیں مان رہے تھے تو پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نبی کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ فقل، آواز آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ بحثم بحثی کرے، فقل، تو میرے حبیب کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ بھئی جملوں پہ غور کریں، نبی نے یہ نہیں فرمایا ابناءکم و ابناءنا، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں۔ سرکار نے فرمایا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ جس تحریک میں گھر والے شامل نہیں ہیں وہ تحریک 1400 سال تک نہیں چلے گی۔ آج تک مسلسل اس تحریک میں مضبوطی اس لیے آ رہی ہے کہ گھر والے شامل ہیں اس نظریے میں۔ جس رہنما کے گھر والے اس کے ساتھ متفق نہ ہو، سیرت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، سرکار کی شب شہادت ہے، جس رہنما کے گھر والے اس رہنما کے نظریے سے متفق نہ ہو، یا وہ نظریہ جھوٹا یا نظریہ اچھا ہے مگر یہ بولنے والا نااہل، بات تمہاری بڑی اچھی ہے مگر تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس کے قابل نہیں تھے کہ تم یہ تحریک چلاتے، نظریہ بہت اچھا ہے مگر تم اس قابل نہیں تھے کہ تم اس نظریے کو لے کے چلتے۔ گھر والوں کا ساتھ ہونا یہ قیادت، رہنما، رہبر، پیشوا، اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ جی، اگر اس کے گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، کیوں گھر والوں کو معیار بنایا گیا ہے؟ اس آیہ کریمہ میں بھی اور مثالیں بھی موجود ہیں، اس لیے کہ گھر والے جلوت سے نہیں خلوت سے آشنا ہوتے ہیں۔ انسان جلووں میں تو بہت کچھ بتاتا ہے، دکھاوے میں تو بہت سجا ہوا ہوتا ہے، وہ اصل حقیقت تو اس کی گھر میں کھلتی ہے۔ گھر والے اگر اس بات کو مان لیں کہ میرا مثلا گھر کا ہمارا بڑا جو نظریہ لے کے چل رہا ہے وہ نظریہ سچا ہے، تو یہ بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اور یہ سرکار کی سیرت کا ایک حسین پہلو ہے، توجہ چاہوں گا، سرکار کی سیرت کا یہ حسین پہلو ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے نا تو سب سے پہلے زوجہ نے اور بھائی نے قبول کر کے نماز پڑھ کر بتایا، گھر والے ساتھ ہیں، حضرت ختیجہ نے اور مولا علی نے، گھر والوں نے ساتھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ کبھی غور فرمایا سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا انی ترکتو یا انی تارکن، دونوں لفظ ہیں، اہل سنہ کے ہاں انی ترکتو کا لفظ ہے، میں چھوڑ رہا ہوں،
فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ ہمارے یہاں کی روایت میں انی تارکن فیکم الثقلین، البتہ ترکتو اور تارک کے اندر بڑا لطیف اور حسین فرق ہے، یعنی جو ہمارے ائمہ نے اور طرق نے ہمیں حدیث دی ہے نا نبی کی، وہ تارک کے ساتھ ہے، ترکتو کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا اگر اجازت دیں تو تارک اسم فاعل ہے اور ترکتو فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی زمانے کا محتاج ہوتا ہے، اسم فاعل زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہاں، یعنی میرا کام یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا میں تمہارے سروں پر ہوں، میں نے چھوڑا ہے انہیں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، چھوڑ کر نہیں چلا گیا، چھوڑنے والا تمہارے درمیان ہے، اس کی نظارت ہے تمہارے اوپر۔ لہذا اسی حدیث میں آگے جا کے فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میرے اہل بیت کے بارے میں ڈرے ڈرے رہنا، خوف خدا کرنا، عذاب الہی سے بچ کے رہنا۔ میں نے اہل بیت سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے، گھر جلانے کی تمہیں اجازت نہیں دی ہے، بے ادبی کرنے کی تم مجاز نہیں ہو، میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ جی سرکار فرما رہے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ توجہ، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی جوان مجھے مجلس کے بعد روک لے، مولانا نساء کا لفظ ہے، بنات کا لفظ تھوڑی ہے، جیسے ابنان، جیسے ابنا کا لفظ ہے بیٹوں کے لیے، تو یہاں تو عربی میں بنات کا لفظ ہے بیٹیوں کے لیے، تو یہاں اللہ نے بنات کا لفظ تو نہیں استعمال کیا، اللہ نے تو نساء کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نساء کا مطلب تو عورتیں ہیں، جس میں سب عورتیں آ جاتی ہیں گھر میں رہنے والی، کوئی بھی رشتہ ہو اور کسی بھی عورت کا، وہ عورت شامل ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کو جواب یہ دوں گا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں کہیں بھی لفظ نساء تنہا استعمال ہوا ہے، توجہ چاہوں گا، وہاں مراد عورت ہے، عورتیں ہیں، اور جہاں نساء کا لفظ ابن کے ساتھ آیا ہے وہاں بیٹیاں مراد ہیں۔ یعنی بیٹے کے لفظ کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آیا ہو تو قرینہ دلیل ہے کہ یہ بیٹوں کے ساتھ نساء سے مراد بیٹیاں ہیں، جس کی دلیل خود قرآن سے کیوں نہ دے دوں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں مگر بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں ابنا کے ساتھ نساء کا لفظ ہے، سب نے ترجمہ بیٹی کیا ہے، اس لیے کہ اب ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے۔ اکیلی نساء کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد عورتیں ہیں، لیکن اگر ابن کے ساتھ نساء آئے گا تو اس سے مراد بیٹیاں ہیں۔ یہاں بھی بیٹیاں مراد ہیں، اور صرف لفظ میں ہی بیٹیاں مراد نہیں ہیں، جلوہ بھی بیٹی کا ہی نظر آیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اور ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ جی نبی جیسا اگر قرآن نے کسی کو کہا ہے تو علی کو کہا ہے۔ امت کو نبی جیسا بننے کا بڑا شوق ہے، اور جگہ جگہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں۔ تم جتنا ہی کہتے رہو کہ نبی ہم جیسے ہیں، اللہ نے صرف نبی جیسا علی کو کہا ہے۔ ہم پلہ اگر کوئی وجود ہے، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے اپنی گزارش، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔